شروع ہو گیا تھا کہ نہیں؟ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں بھی یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پر آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا۔ ضرور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پکارا جائے گا، ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا، اب دیکھو کیسی گپ ریڑ رہے ہیں مرزا صاحب۔ قرآن شریف میں ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ چھٹے ہزار کے، یعنی آدم علیہ السلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس کے 6000 سال کے آخر میں مسیح موعود پیدا ہوگا۔ نام و نشان نہیں قرآن کریم کا، اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور وہ اپنی نو منوانے کے لیے کہ میں ہوں قرآن پڑھ کے، سب نے کہاں قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں نا سلطانی صاحب، ان کا ایک شاگرد کافی عرصے کے بعد ملنے آیا تو انہوں نے پوچھا کردہ کی ہے تو؟ انہوں نے کہا جی پیری مریدی کرنا۔ انہیں حیران ہو کے پوچھا تیرا بھی کوئی مرید ہوں؟ انہوں نے کہا دنیا کی سہ بیوقوف ہوتے ہیں، یعنی ہیں دیکھو اس خبیث کو جو انسان کہلوانے کے قابل نہیں، اس کو نبی لوگوں نے مان لیا۔ جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا، یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہیں۔ اور ان 7000 برس کی قرآن شریف اور ان 7000 برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کی روح سے قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کی روح سے تقسیم یہ ہے، کہ پہلا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے، اور دوسرا 1000 شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے، اور پھر تیسرا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا، اور چوتھا 1000 شیطان کے تسلط کا،
اور پھر 5,000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا، آگے بریکٹ، یہی وہ 1000 ہے جس میں ہمارے سید و مولا ختمی پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیا، اور شیطان قید کیا گیا، اور پھر 6,000 شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے۔ جو قرون ثلاثہ کے بعد، جو قرون کر نہیں ہوتا، قاف را واو، قرون ثلاثہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میں مصطفیٰ کا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ جو میرے زمانے کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو صحابہ سے ملے گے، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ 3 دور ہیں، انہیں کہا جاتا ہے خیر القرون، خیر القرون۔ عقل اس الو کے پٹھے کو ہے ہی نہیں، خود اندازہ لگائیے کہ کہاں کہاں اس نے جکڑ ٹھوکے ہیں۔ اور 6,000 شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے، جو قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا۔ جو قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا اور 14ویں صدی کے سر پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر 7واں 1000 خدا اور اس کے مسیح کا لائٹیں یار آنکھ میں نہ مارو، لائٹ آنکھ میں، لائٹ بند کر، لائٹ آنکھ کھچ پہ رہی ہے یار، لائٹیں نہ مارو، آ جائے گی لائٹ، ابھی جنریٹر چل جاتا ہے، پانی پہ ایسی بارش نہیں شروع ہوگی بات، بجلی آ گئی۔ پھر 7واں 1000
خدا اور اس کے مسیح کا اور ہر ایک خیر و برکت. یہ آواز سے کھولو یار اسپیکر. اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلاح و تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے. آؤ جی شاکر صاحب. بیٹے کرسی پکڑ کے ادھر لے آؤ, ادھر آ جاؤ. اب ہم ساتویں ہزار کے سر پر ہیں. اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں. کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں. اس تقسیم کو تمام انبیاء نے بیان کیا ہے. شاباش بھائی. کسی نے اجمال کے طور پر, کسی نے اجمال کے طور پر یعنی مختصر, اور کسی نے مفصل طور پر. اور یہ تفصیل قرآن شریف میں موجود ہے. جس سے مسیح موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیش گوئی نکلتی ہے. کیا پوچھ رہے ہیں بھئی آپ؟ اور یہ عجیب بات ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ تمام انبیاء اپنی کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی کسی نہ کسی پیرایا میں خبر دیتے ہیں اور نیز دجالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں. اور دنیا میں کوئی پیش گوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہ
تمام نبیوں نے آخری مسیح کے بارے میں کی ہے۔ تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی تاہم ایسے لوگ بھی اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس پیش گوئی کی صحت سے بھی منکر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے اس پیش گوئی کو ثابت کرو۔ مگر افسوس کہ اگر وہ قرآن شریف کو سوچتے یا اس میں غور کرتے تو انہیں اقرار کرنا پڑتا کہ یہ پیش گوئی قرآن شریف میں نہایت صراحت سے موجود ہے۔ اور اس قدر صراحت سے موجود ہے کہ دانا کے لیے اس سے بڑھ کر تفصیل کی حاجت نہیں۔ لوی لبو یہ ساری پیشین گوئی قرآن شریف دے کیڑے سپارے دے کیڑی سورت دی کیڑی آئے دے لبو میں کہتا بڑی صراحت سے یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ یہ 7,000 کی تفصیل یہ بھی قرآن شریف میں وہ کتھے ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے اس نے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاکر صاحب کچھ کھانا پینا؟ ہاں سورت تحریم میں نہیں اسی کے ساتھ ہی اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے۔ روحانی خزائن جلد 20 کتاب کے لیے لیکچر لاہور صفحہ 185 اور 186 یہی نا تو لمبی عبارت ہے نا، کافی اتنی لمبی عبارتیں لکھوانے کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ حضرت اتنی بکواس فرمایا کرتے تھے۔ وہ بریکٹ تو بڑی دیر دی ختم ہو گئی یار۔ یہی وہ 1000 ہے، یہاں سے بریکٹ شروع ہوئی اور شیطان قید کیا گیا، یہاں پر ختم۔
لیکچر لاہور صفحہ 40۔ اب آگے لکھو جی، قادیان سے لے کر چناب نگر، وہاں سے لندن اور اسرائیل سمیت تمام قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ ہمیں وہ سپارہ، وہ سورت، وہ رکوع اور آیات بتائی جائیں جن میں یہ تصریح موجود ہو۔ وگرنہ جن میں یہ تصریح، صراحت لکھ لو، جن میں یہ صراحت موجود، اس نے کہا نا قرآن شریف میں بڑی صراحت سے لکھا گیا ہے، ذرا وہ آیت تو بتاؤ، وہ سورت بتاؤ، رکوع بتاؤ، پارہ بتاؤ نا، کون سے پارے کی کون سی سورت کے اندر آئی ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کی یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386۔ تبصرہ اتنا کافی ہے نا، صفحہ 386۔ ہاں جی، یہ پہلے بھی لکھوایا نا، جلد 2، جب میں نے وہ جھوٹ پر اس کے فتوے لکھوائے تھے تو ان میں یہ موجود ہے۔ یعنی اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہا ہے، قرآن شریف کے ذمہ لگا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے تصریح کے ساتھ۔ یا تو یہ کہتا نا کہ میں نے نگاہ مسیحیت سے دیکھا تو مجھے الف لام میم کے اندر یہ رمز لکھا نظر آیا، چلو پھر بھی کوئی بات بنتی۔ لیکن یہ کہتا ہے سارے نبی کہتے آئے، اور قرآن شریف میں تو بڑی تصریح موجود ہے۔ پھر نام لے کر کہا سورت تحریم میں صراحت سے لکھا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ابن مریم کہلائیں گے۔ نام آیا تھا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہی تھا حضرت سیدہ مریم کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل نے پھونک ماری تھی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں تشریف لے آئے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں کئی لوگ ابن مریم کہلائیں گے؟ کیا بات ہے! ان کا حال تو اس بندے جیسا ہے جس سے کسی نے پوچھا یہ جو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس کا معنی کیا ہے؟ تو ان صاحب نے اس کا معنی کیا، آمنت باللہ، تو مان کے ایک باللہ تھا۔ اس نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جوڑ ملایا نا، اس خبیث نے تو جوڑ بھی نہیں ملایا۔ وملائکتہ، وہ ملائکہ جایا کرتا تھا، وکتبہ، پھر ایک دن اس کے پیچھے کتے لگ گئے، ورسلہ، پھر اس کو رسی سے باندھ دیا گیا، والیوم الاخر، یہی اس بیچارے کا آخری دن تھا۔ تو یہ تو پھر بھی نہ کچھ تو لفظ ملتے جلتے ہیں نا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا اے میں قرآن میں ثابت کروں گا انگریزی ہے، اس نے کہا میں پڑھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، آیا کہ نہیں ون قرآن شریف میں؟ چلو اس نے تو پھر بھی کوئی جوڑی تھی۔ اس خبیث نے، جو خبیثوں کا سردار، ایسا بیج بو گیا ہے کہ اس کو تو ذرا بھی حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن شریف کے ذمہ کیا لگا رہا ہوں۔
ہاں میں شاید آج ہی یا کل وہ آئے گا. ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی گالیاں دیتے ہیں مرزائیوں کو, بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. اور پتہ مرزا نے کیا کہا ہے؟ یہ جو ہے نا ہمیں نہیں ماننے والے, یہ بیابانوں کے سور ہیں, خنزیر ہیں, ان کی عورتیں کتیا ہیں. ہماری عورتوں کو, ماؤں بہنوں کو کتیا کہا اور ہمیں خنزیر کہا. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میری دعوت کو ہر کسی نے قبول کیا ہے, صرف کنجریوں کی اولاد نے قبول نہیں کیا. یعنی اتنی گالیاں, ہمیں گالیاں اس کی میں دکھاؤں گا, لکھواؤں گا. ہمیں اس طرح کی گالیاں دیں اور پھر کہیں نہیں مولوی بڑی سختی کرتے ہیں. جتنے لبرل بنتے پھرتے ہیں, قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان سے ایک ہی سوال ہے کہ بھئی بتاؤ تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تمہاری طرف سے تمہارا پتہ صاف ہے, تم ہمارے کھاتے کے نہیں ہو. اگر نہیں مانتے, اس کو نبی نہیں مانتے, تو مرزے کے بقول تم کیا بنے؟ تم تو کنجریوں کی اولاد بنے. اب تمہاری مرضی ہے تم نے کیا بننا ہے. لعنت ہے ان لوگوں پر جو جان بوجھتے بھی جانتے بوجھتے پھر ان کی حمایت کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے قدموں سے ہی وابستہ رکھے. نجات اور فلاح صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے وابستگی میں ہے. لاؤ جی آگے.